بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی کہ تقریباً گزشتہ 2 درسوں سے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے یعنی حکمت متعالیہ، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آخری سوال جو گزشتہ درس میں چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ فلسفہ اسلامی میں حکمت متعالیہ کے ذریعے سے کون سے تحولات پیدا ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں آخوند ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر فلسفے میں کیا کیا جو صدرہ کا فلسفہ گزشتہ مکاتب سے جدا ہوا، کیونکہ اس مقام پر کچھ حضرات اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت متعالیہ میں کوئی خاص کام انجام نہیں دیا، بلکہ وہی گزشتہ حکماء کی باتوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا ہے۔ جو گزشتہ فلاسفہ اور حکماء کی باتیں تھیں ان کی فقط جمعآوری کی ہے، بلکہ بہت سارے مقامات پر اسفار میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ المباحث المشرقیہ جو امام فخر رازی کی کتاب ہے اور جس کے بارے میں عرض ہوا تھا کہ المباحث المشرقیہ حقیقت میں بو علی سینا کے شفا کی ایک تقریر اور تنظیم جدید ہے۔ اسی کو تقریر کیا گیا ہے، تقریر قاف کے ساتھ، قاف قلم کے ساتھ، یعنی ثابت کیا گیا ہے، منظم کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملا صدرہ نے اکثر جگہوں پر تو مباحث مشرقیہ سے مباحث اٹھائے ہوئے ہیں، مطالب نقل کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے مقامات پر تم فخر رازی کا نام بھی نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے ملا صدرہ کیا کرتے ہیں، اپنی اسفار کو بھر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بہت زیادہ ڈٹھائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کی سرقت علمی ہے، علمی چوری ہے جو کی گئی ہے۔ ان لوگوں کے جواب میں چند نکات کو عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں، کبھی بھی کائنات میں کوئی بھی علم مکتب ہوا سے وجود میں نہیں آتا، بلکہ کتابیں کتابوں سے ہی بنتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے پوری کی پوری کتاب ایسے ہو کہ جس میں دوسری کتابوں کا اصلاً کوئی عمل دخل نہ ہو، ایسے تو کوئی نہیں کتاب ہوتی۔ مگر ہمارے فقہا کی فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اجتہادی کتابیں، آپ مجھے بتائیں ان میں کتنا فیصد دوسری کتابوں کا عمل دخل ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کتابیں کتابوں سے بنتی ہیں۔ اصلاً نظریات بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ہمارے ایک استاد خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے بھی فلسفی مسائل ہیں اور جو فلسفی حضرات ہیں، ان لوگوں کی مثال فٹ بال کا جو میچ کھیلا جاتا ہے، فٹ بال کے جو پلیئر ہیں ان کی طرح ہوتا ہے۔ مثلاً فٹ بال میں کیسے ہوتا ہے، جو کھلاڑی ہوتے ایک دوسرے کو پاس دیتے،
ایک نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا، چوتھے نے پانچویں کو دیا، یہاں تک کہ وہ بندہ آخری جو گول کے قریب ہے وہ گول کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، بال کو پاس دیتے ہیں، وہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، یہاں تک کہ گول ہو جاتا ہے۔ علمی دنیا میں بھی نظریات اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگوار نے تھوڑا کام کیا، اس نے تھوڑا سا آگے چلایا، دوسرے نے اس کو تھوڑا سا اور منظم کیا، تھوڑا اور آگے چلایا، تیسرے نے اور آگے چلایا، چوتھے نے اور آگے چلایا، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک ملا صدرہ جیسا بندہ پیدا ہوتا ہے جو گول کر دیتا ہے۔ ملا صدرہ بھی کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ جو حکمت متعالیہ ہے اس کے اندر ہم نے گزشتہ حکماء، گزشتہ مفکرین اور دانشوروں کی تحقیقات سے استفادہ نہیں کیا۔ بالکل ایسے نہیں ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ ایک بکر اور تازہ اور جدید نظریہ پیش کرتا ہے، لیکن پھر بھی گزشتہ حکماء کی عبارتوں کو درمیان میں سے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں فلاں کتاب میں اس طریقے سے فلاں ایک دانشور نے اس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ ایک نیا نظام آئے، یعنی نئے نظام کا مقصد یہ ہے کہ وہ اصلاً ہوا سے ایک نظام کو خلق کرے۔ نہ عزیز من، کتابوں سے کتابیں بنتی ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ بہت سارے مقامات پر اپنی کتابوں میں گزشتہ علماء کی عبارات کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی ملا صدرہ کے منصف ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں پر گزشتہ علماء نے کام کیا ہے اور وہی بات درست ہے، تو ملا صدرہ نے وہاں پر ضرورت محسوس نہیں کی کہ بیٹھ کر خود دوبارہ سے لکھیں، دوبارہ سے عبارت پردازی کریں، دوبارہ سے عبارات کو تحریر کریں۔ نہ، اگر گزشتہ علماء کی باتیں وہاں پر ٹھیک تھی تو عیناً ان عبارات کو نقل کر دیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کلن علماء کا دائب رہا ہے، بہت سارے مقامات پر سامنے والے کا نام لیتے ہیں، بہت سارے مقامات پر سامنے والے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ اگر عیناً عبارت نقل کرنی ہوتی ہے وہاں پر بعض مقامات پر نام نقل کرتے ہیں، اگر عبارت کے اندر دخل و تصرف کرتے ہیں، تھوڑا بہت تلخیص کیا، تھوڑا بہت اس کو خلاصہ کیا، تھوڑا بہت اوپر نیچے کیا، تو وہاں پر اس عالم کا نام نہیں لیتے، اس کی طرف نسبت نہیں دیتے، کیونکہ بالآخر عبارت میں تھوڑا بہت دخل و تصرف ہوا ہے، لہذا اس کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ تو بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آئے اور ملا صدرہ پر آ کر اس طریقے سے ایراد کرے کہ انہوں نے گزشتہ علماء کی کتابوں سے مطالب نقل کیے، بلکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی روش یہی ہے کہ جہاں پر گزشتہ علماء کی باتیں درست ہیں، حکماء کی باتیں درست ہیں، اس کو اسی طریقے سے تحریر کرتے ہیں، تھوڑا بہت آگے پیچھے کرتے ہیں، دوبارہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ آخوند صدرہ کی روش یہی ہے کہ آغاز میں وہی رائج طریقہ جو تھا اسی رائج طریقے کے مطابق مسائل کو ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنی تحقیقات کو ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس گزشتہ علماء کے بیان سے فاصلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی نظر اور اپنی رائے دینا شروع کرتے، اپنی بات بیان کرتے، اپنے نظریات کو ذکر کرتے۔ اصلاً ملا صدرہ کی روش یہی تھی، مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس سے ہماری بات کہ اس بات کے لیے اگر کوئی بندہ، یعنی کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک پروپیگنڈا مشین ہے، میں اس پروپیگنڈا مشین کو نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے ملا صدرہ کے نظام کو چھوا نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں ہیں، یہاں وہاں سے چند باتوں کو اچک لیا ہے، جدلیاتی اور ضنی اور مناظراتی طریقے سے آ کر بس ان کا کام یہی ہے کہ ملا صدرہ کو برا بھلا کہنا ہے، اس کے فلسفے کو برا بھلا کہنا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ یعنی وہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے۔
بات اس منصف انسان کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جو واقعاً مرد بن کر سامنے والے کی بات کو سمجھتا ہے، اس کے نظام کو سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد آ کر اگر اس کو رد کرے تو اس کا رد بھی ہماری آنکھوں پر، اس کی زحمات بھی ہماری آنکھوں پر، اس کی اس زحمت کی قدر بھی کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا کہ ملا صدرہ کی بات وہی منزل ہے، کوئی بندہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم ہے، اسے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ نہ عزیز من، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی بات وہی منزل بھی نہیں ہے، ان کو کوئی معصوم بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ رد کر دیں تو سامنے والے کی زبان جانیں، آپ سامنے والے کے نظام کو سمجھیں، سامنے والے کے مطلب کو سمجھیں، پروپیگنڈا نہ کریں آپ۔ یہ ایک منصفانہ اور عادلانہ طریقہ ہے کہ متاسفانہ جتنے بھی ہم لوگوں نے فلسفے کے مخالفین دیکھے ظاہراً عقل سے پیدل ہے، انصاف سے وارد نہیں ہوتے، ہمیشہ اسی طریقے سے کہیں ادھر سے عبارت کو اچک لیا، کہیں ادھر سے عبارت کو اچک لیا، پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عجیب و غریب قسم کی روش اختیار کرتے کہ یہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے لوگ ایسے معاشرے کے اندر رہے ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر تنش پیدا ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتوں سے لے کر انسان کفر و فسق و فجور پتہ نہیں کس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ یہ جاہلانہ طریقہ ہے، اس جاہلانہ طریقے کی تو ہم بات نہیں کر رہے۔ باقی جو منصف انسان ہے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ اسفار کے آپ کسی بھی ایک مسئلے کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ اہل ہیں اور اسفار کو سمجھنے کی لیاقت رکھتے ہیں اور گزشتہ حکماء کے آراء اور نظریات سے آپ آشنا ہیں تو ہماری بات کی تصدیق کریں گے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ آغاز میں رائج طریقے کے مطابق بحث کو اٹھاتے ہیں، پھر بحث کو آگے چلاتے 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 اس رائج طریقے سے فاصلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تحقیقات کو ذکر کرتے ہیں، اپنے نظریات کو ذکر کرتے ہیں۔ بس یہ اولاً جو لوگ کہتے ہیں کہ ملا صدرہ نے کوئی کام نہیں کیا، فقط جمعاوری کی ہے، تو ان کے خدمت میں یہی عرض کیا۔ دوسری بات، چلے مان بھی لے سلمنا لو امتناعیہ کے باب سے اگر مان بھی لے کہ ملا صدرہ نے کام نہیں کیا، کوئی جدید نظام نہیں دیا، اگرچہ یہ بات غلط ہے لیکن چلے سامنے والے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی بات کو مان بھی لیں، پھر بھی آگاہ گزشتہ جتنے بھی حکماء ہیں ان کی باتوں کو اکٹھا کرنا اور جمعاوری کرنا اور اسفار کی شکل میں ایک بہترین دائرۃ المعارف اور انسائکلوپیڈیا دینا، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ تمام حکماء اور فلسفیوں کی باتوں کو ایک عقلی، منطقی اور خوبصورت طریقے سے جمع کرنا مگر یہ معمولی بات ہے؟ یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اسفار ایک ایسا دائرۃ المعارف ہے، ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے علوم عقلیہ کا کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ تمام فلسفی مکاتب سے، کلامی تقریباً مکاتب سے آشنا ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ جمع آوری اور وہ بھی اتنے بدیع اور خوبصورت طریقے سے، یہ خود بہت بڑا کام ہے۔ ملا صدرہ کے آپ اختصاصی اور امتیازی نظریات کو چھوڑ بھی دیں، پھر بھی صرف صدرہ نے جو جمع آوری کی ہے اور جس طریقے سے مباحث کو منطقی طریقے سے ڈھالا ہے، خود اس جمع آوری سے عظیم نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی ملا صدرہ کے امتیازی اور اختصاصی نظریات کو آپ چھوڑیں 2 منٹ کے لیے، صرف ان کی جمع آوری پر آپ دقت کریں، صرف آپ اس کی جمع آوری کو دیکھیں، اس سے بھی بہت عظیم نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ خود اس طریقے کی جمع آوری بھی اس اشکال کی بیخ کنی کے لیے کافی ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے سوال کیا ہے تو ان کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں کہ فلسفہ اسلامی میں ملا صدرہ کون کون سے تحولات لے کر آئے۔
آغا پہلا تحول جو ملا صدرہ کے نظام میں آپ کو ملتا ہے ایک تنظیم اور تنسیق ہے. یعنی ملا صدرہ نے مباحث کو ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ بیان کیا ہے. ایسا نظم و ضبط ہے اس کے آثار کے اندر کہ جو نظم و ضبط بہت زیادہ واقع کے قریب ہے، حقیقت کے قریب ہے. یہ خود ملا صدرہ نے اسلامی فلسفے کے اندر تحول ایجاد کیا کہ خود نظم و ضبط دینا، یہ خود اپنی جگہ پر بڑا کام ہے. وثانیاً نہ فقط یہ کہ ملا صدرہ نے مباحث کو نظم و ضبط دیا، بلکہ بہت سارے مباحث کے اندر تعمیق، دقت اور گہرائی کے ذریعے سے ایک عجیب و غریب تحول ایجاد کیا. جو بندہ اس وادی کا ہے نا اس کو پتا ہے کہ کیسا عظیم تحول. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے مسائل فلسفے کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے، لہذا گزشتہ کافی درسوں سے اس اعتبار سے میری زبان پر تالا لگا ہوا ہے کہ مسائل کے باب میں گھس نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اشارتاً ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ مسائل فلسفے میں عرض کروں گا. گزشتہ حکماء امکان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، ممکن اور امکان، تشکیک کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، معاد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. گزشتہ حکماء کی کتابوں میں ہے کہ انشاءاللہ ان مباحث کی تفصیلات مسائل فلسفے میں آئے گی. امکان، تشکیک، معاد وغیرہ جیسے مباحث تھے جو پہلے بھی مطرح ہوتے تھے، لیکن ملا صدرہ کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. مثلاً آغاز اسی امکان ماہوی سے ہوتا ہے جو حکماء ذکر کرتے تھے. امکان ماہوی کہ امکان ماہوی یعنی وہی جو ماہیت کی صفت بنتا ہے، یعنی وہی جس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، وہی کہ جس کی وجود و عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہے، وہی امکان ماہوی تھا. لیکن ملا صدرہ کو دیکھتے ہیں وہ امکان ماہوی سے امکان فکری کی طرف ارتقا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے پہلے کسی حکیم کے یہاں آپ کو نہیں ملے گا. اور اس امکان فکری کے اکتشاف اور اس کو کشف کرنے کے ذریعے سے اتنے متون دینی انسان کے لیے قرآن کی آیات اور روایات خوبصورت طریقے سے حل ہوتی ہیں کہ اصلاً آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک طرف سے یہ اتنے خوبصورت طریقے سے آیات اور روایات حل ہوتی ہیں، دوسری طرف سے خود فلسفے کے اندر، فلسفی نظام کے اندر یہ امکان فکری کیا تحول ایجاد کرتا ہے، کیا ایک انقلاب بپا کرتا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم مسائل فلسفے کو بیان کریں گے اور اس مسائل فلسفے کے بعد اختصاصی نظریات جو ملا صدرہ کے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کو بیان کریں گے کہ امکان فکری کیا ہے. ایک مثال کہ امکان ماہوی سے ارتقا کرتے امکان فکری کی طرف. یا مثلاً گزشتہ حکماء بحث تشکیک کو ذکر کرتے تھے لیکن ان کے ہاں تشکیک عامی پائی جاتی تھی، لیکن ملا صدرہ اس تشکیک عامی سے تشکیک خاصی کی طرف آتے ہیں کہ بہرحال ملا صدرہ کے بحث تشکیک کو جب ہم بیان کریں گے تو وہاں پر ذکر کریں گے کہ اس تشکیک خاصی کے ذریعے سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں اور کتنے معارف کے لیے یہ مقدمہ بنتی ہے. یا مثلاً معاد جسمانی کہ گزشتہ تمام حکماء اس کو مبرہن نہیں کر سکے، برہان عقلی کے ذریعے سے اس بات نہیں کر سکے، لیکن ملا صدرہ واحد وہ حکیم ہے کہ جو پہلی مرتبہ آ کر معاد جسمانی کو مبرہن کرتا ہے، اس کو برہانی کرتا ہے. لہذا یہ ایک تحول، نظم و نسق اور خود مباحث کے اندر تعمیق اور گہرائی کے ذریعے سے جدید نظریات تک پہنچنا، ایک یہ کام. دوسرا ملا صدرہ کا فلسفہ کلام پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوا. یعنی اگر ملا صدرہ کے بعد کوئی بندہ کلامی کتاب لکھتا ہے تو وہ صدرہ کے نظریات سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا. مثلا پرانے زمانے میں آپ شوارق الالہام کو ملاحظہ کریں
یا موجودہ زمانے میں جو کلام کے اعتبار سے آخری تحقیق سمجھی جاتی ہے اور خوبصورت ایک کتاب ہے الالہیات جو استاد جعفر سبحانی کی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صدرائی نظریات کی کتنی تاثیر ہے۔ آپ کا کلام کلن ملا صدرہ کے نظریات سے متاثر نظر آتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ متاثر نہ ہو، یہ خود اپنی جگہ پر ایک تحول ہے۔ ایک اور بڑا کام ملا صدرہ کا مباحث عرفانی کی فلسفیانہ توضیح اور تفسیر۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی داستان ہے، جب ہم خداوند متعال کے فضل و کرم سے خدا نے توفیق دی عرفان کا تعارف کرائیں گے تو وہاں پر عرض کریں گے مباحث عرفانی جو بظاہر ذوقی مباحث ہیں، یعنی کشف و شہود والے ذوقی مباحث ہیں، ان مباحث کو برہانی اور عقلی کرنا، عقلی استدلالات کے ذریعے سے ثابت کرنا۔ اس کام کا آغاز تقریباً ابن سینا کے زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ ابو علی سینا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بیچارہ بہت زیادہ تگ و دو میں ہے، بہت زیادہ سعی و تلاش کرتا ہے کہ مباحث عرفانی کو مدلل انداز میں پیش کرے، عقلی دلائل کے ذریعے سے بیان کرے، عقلی بیانات کے ذریعے سے ان عرفانی مباحث کو بیان کرے۔ مثلا ابو علی سینا کے اشارات کے جو آخری 3 نمط اور آخری 3 باب ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ عرفانی مباحث کو مدلل انداز میں پیش کریں، لیکن بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابو علی سینا کو اس راہ کے اندر کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کوئی خاص کامیابی ان کو نہیں ملتی کہ عرفانی مدعیات اور عرفانی دعواؤں کو، عرفانی نظریات کو دلائل اور براہین کے ذریعے سے ثابت کریں۔ ایک طرف سے آپ کو یہ نسل ملے گی ابو علی سینا سے کہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ عرفانی بیانات کو مدلل اور برہانی طریقے سے ثابت کریں۔ دوسری جانب سے خود عرفاء کی جانب سے بھی یہ کوشش ہوئی، مثلا جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور ان کے شاگرد رشید صدر الدین قونوی رحمت اللہ علیہما، انہوں نے بہت سارے عرفانی مسائل کو فلسفی اصطلاحات میں ڈھالا ہے۔ حتیٰ صدر الدین قونوی نے تو بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ مفتاح الغیب والوجود ان کی ایک عظیم کتاب ہے کہ اس میں تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ عرفانی مطالب کو فلسفی اصطلاحات میں ڈھال کر بیان کرے۔ البتہ صدر الدین کی حد تک میں یہ عرض کروں گا کہ ان لوگوں نے فقط فلسفی اصطلاحات میں ڈھالا ہے، لیکن اسی فلسفی اصطلاح سے مراد ان کی وہ فلسفیوں والی نہیں ہے، مراد ان کی اپنی ہے۔ مثلا مثال دوں، فلسفی ایک اصطلاح ہے حیولہ اولا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، مادہ اولا یا حیولہ اولا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے مسائل فلسفہ میں، جب حرکت کے مباحث کو بیان کریں گے وہاں پر ذکر کریں گے حیولہ اولا۔ اسی اصطلاح کو صدر الدین قونوی رحمت اللہ علیہ آتے عرفانی مباحث میں استعمال کرتے، لیکن ان کی مراد حیولہ اولا سے وہ نہیں ہے جو فلسفی کی مراد ہے، بلکہ ان کی مراد حیولہ اولا سے وہی نفس رحمانی ہے، صادر اول ہے، جبکہ فلسفیوں کی مراد حیولہ اولا سے مادہ اولا ہے۔ کہ بہرحال یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی اور قونوی فلسفی اصطلاحات کو عرفانی اصطلاحات اور عرفانی کتابوں میں لے کر آتے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابن ترکا تمہید القواعد میں کوشش کرتے ہیں کہ فلسفے اور عرفان کو ایک دوسرے کے نزدیک کریں، بڑی سعی و تلاش کرتے ہیں، سعی بلیغ انجام دیتے ہیں تمہید القواعد میں کہ فلسفے اور عرفان کو قریب کیا جائے۔ یا بعد میں ان کے پوتے جو آتے ہیں وہ اس کی آ کر شرح لکھتے ہیں، شرح و تمہید القواعد، کہ جو عرفان نظری میں ہمارے یہاں پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے یہی شرح تمہید القواعد ہے سائن الدین ابن ترکا کی، کہ خوب وہ بھی بیچارے کوشش کرتے ہیں، اپنے جد کی کتاب کی توضیحات دیتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، شرح لکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فلسفے اور عرفان کو قریب لایا جائے۔
یا مثلا ایک اور عظیم تصنیف وہ ابن فناری کی تصنیف ہے، حمزہ ابن فناری کہ مشہور کتاب ہے ان کی مصباح الانس کے نام سے، کہ یہ ایک عظیم شخصیت ہے، معروف ہے حمزہ فناری۔ اچھا، انہوں نے بھی کوشش کیا کہ یہ اصلاً یہ مصباح الانس جو لکھی ہے ہمارے یہاں حوزے کے اندر ایک عرفان کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ مفتاح الغیب صدر الدین کونوی کی شرح ہے مصباح الانس کے نام سے۔ یہ حقیقت میں لکھی اسی لیے گئی تاکہ فلسفے اور عرفان کو قریب لایا جائے، ان دونوں کے اندر انسیت پیدا کی جائے۔ درست ہے، یہ کوششیں ہوتی رہیں عرفان میں کہ عرفان اور فلسفے کو قریب لایا جائے، لیکن ان تمام بزرگان کی ان تمام کوششوں کے باوجود کہ خدا ان کی زحمات کو قبول کرے، پروردگار عالم ان کو اجر عظیم دے کہ قافلہ بشریت کو معرفت کے اعتبار سے آگے لے جانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی بھی بندہ موفق نہیں ہوتا کہ ان عرفانی مطالب کو فلسفی بیانات میں ڈھال سکے، مباحث عقلانی کی قابل قبول توجیہات بیان کر سکے۔ نہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ملا صدرہ آتے ہیں اور اہم ترین عرفانی بحث کہ جو توحید شخصی کے نام سے یا آپ کے ہاں وحدت الوجود کے نام سے ہے، اس توحید شخصی اور وحدت الوجود کو مبرہن کرتے ہیں، برہانی کرتے ہیں، دلائل عقلیہ سے اثبات کرتے ہیں۔ یعنی ملا صدرہ آ کر اس توحید شخصی کو فلسفیانہ انداز سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس مسئلے کو اس وقت تک نہ کوئی عارف نہ کوئی فلسفی عقلی طریقے سے اثبات نہیں کر پایا تھا۔ بہت ساری کوششیں ہوئیں لیکن عقلی طریقے سے اثبات نہیں ہو پایا تھا۔ ہر کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ بابا عرفان کی وادی میں توحید شخصی کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو کشف و شہود کی وادی میں اترو، آؤ یہاں پر کام کرو، دیکھو خود پتہ چلے گا۔ لیکن ملا صدرہ نے آ کر اس عظیم مطلب کو فلسفیانہ انداز سے ثابت کیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کشف و شہود میں وارد نہیں ہیں، اس وادی میں نہیں ہیں، لیکن اگر فلسفیانہ انداز سے بھی آپ چلنا چاہیں تو توحید شخصی اور وحدت الوجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اور جب ملا صدرہ نے اس مسئلے کو ثابت کیا تو اس وقت آتے ہیں اور رسمی فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج فلسفہ تکمیل ہوا، فلسفے کی تکمیل آج ہوئی ہے۔ بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ عرفاء نے بہت زیادہ سعی و کوشش و تلاش کی تاکہ وحدت شخصی کو یعنی وحدت وجود کو برہان سے ثابت کریں، لیکن ثابت نہیں کر پائے۔ البتہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے آسان انداز میں اس مطلب کو ثابت کیا، اور یہ اتنا بڑا کام تھا کہ اس کو واقعاً جو اہل بندہ ہے اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بخوبی احساس تھا کہ یہ کام کتنا اہمیت کا حامل ہے، لہذا بہت سارے مقامات پر وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مباحث ایسے ہیں، ان مباحث کی اہمیت کو سمجھو، دقت کرو، کیونکہ جو گزشتہ زبر حکمیہ ہیں، اسفار علمیہ ہیں، وہ زبر حکمیہ ان مطالب سے خالی ہیں، یہ یہیں پر آپ کو ملیں گے۔ بلکہ یہاں پر تو میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہوں گا، حتیٰ کہ ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت سارے مباحث خود لکھے ہیں، شاید اپنے مباحث کو کما ہوا حق کو نہیں سمجھ پائے۔ یعنی کیونکہ جیسے کہ ابن عربی خود کہتے ہیں کہ ان کو مأمور کیا گیا تھا، عالم غیب سے ان کو یہ حقائق دیے گئے تھے، ان کو مأمور کیا گیا تھا کہ ان مباحث کو ابراز کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، جن کا ان پر الہام ہوا تھا ان مباحث کو ظاہر کرنا ہے۔
خود بھی ابن عربی بہت سارے مقامات پر یہ نقطہ کہتے ہیں کہ مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ میں ان مباحث کو ظاہر کروں، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ کے ذریعے سے عرفان ابن عربی کی تقریباً مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ وہ مسائل جو سمجھ میں نہ آنے والے تھے ان کو فلسفیانہ انداز سے ملا صدرہ حل کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے ہمارے بعض اساتذہ کا ماننا ہے کہ اگر انسان درست طریقے سے اسفار پڑھ لے تو کتب عرفانی جو رائج کتب عرفانی ہے ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہ بہرحال وقت تمام ہوا۔ یہ آج خلاصہ کلام کہ یہ میں نے تقریباً 3 نکات بیان کیے کہ جو ملا صدرہ کے فلسفے اور حکمت مطالعہ کے ذریعے سے ہمیں تحولات نظر آتے ہیں۔ پہلا، تنظیم و تنسیق مباحث، دوسرا کلام اسلامی پر اثر انداز ہونا، اور تیسرا عرفانی مباحث کی فلسفیانہ توضیح اور تفسیر، کہ انشاءاللہ اس بارے میں ابھی کچھ اور نکات ہیں کہ جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ